عزیزوں، آج ہم اپنے آزاد ہندوستان کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے۔ 1857 میں کم سے کم 40-50 ہزار علماء کو اور دوسرے جنگ آزادی کے بہادروں کو پھانسی پر لٹکایا گیا۔ دہلی کی جامع مسجد اور فتح پوری مسجد کو استبل بنا دیا گیا، وہاں گھوڑے باندھے گئے، شہزادوں کے سر کاٹ کے خونی دروازے پہ لٹکا دیے گئے، بادشاہ کو، مغل بادشاہ کو جو ہے ملک بدر کر دیا گیا۔ لیکن اس دور میں بھی ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے اور اپنی لڑائی تلوار سے نہیں، بندوق سے نہیں، ہم تعلیم سے لڑیں گے۔ اور اس تعلیمی جد و جہد کی اور اس تعلیمی تحریک کی جو قیادت ہے وہ سر سید احمد خان نے کی، اور وہ سر سید احمد خان کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ آج ہم وہاں کھڑے ہیں، عزت کے ساتھ سر اٹھا کے چلیں۔ دوسرا وقت 1947 میں آیا جب ملک کی تقسیم ہوئی۔ اس تقسیم کے نتیجے میں ایک بار پھر بربادی کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اور اس وقت بھی حکیم عبدالحمید صاحب جیسے لوگوں نے بجائے اس کے کہ وہ بھاگتے، انہوں نے نکل کے زمینیں خرید کر تغلق آباد میں ہمدرد یونیورسٹی قائم کی۔ ڈاکٹر ذاکر حسین نے بیڑا اٹھایا جامعہ ملیہ اسلامیہ کو بنانے کا اور بچانے کا۔ مولانا آزاد نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو بچایا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے پہ کتنی مصیبتیں آئیں، کتنے فسادات ہوں، کتنی جانیں ضائع ہوں، لیکن آخرکار ہمیں بچائے گی ہماری تعلیم۔ تو آج پھر جو وقت ہے اس میں آپ سے ایک ہی اپیل کرتا ہوں کہ اس وقت میں بھی ہمیں اگر بچائے گا کچھ تو ہماری تعلیم ہے۔ اور تمام مسائل اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان مسائل کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیمی تحریک کو تیز سے تیز کر دیجئے۔ اور تعلیمی تحریک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اچھے اسکول کھولتے جائیں۔ ہمیں ایسے اسکول کھولنے ہیں جہاں سے ہمارے بچے اول درجے کے ملک کے شہری بن کر نکلیں اور ملک کی ترقی میں، بہبود میں صف اول میں کھڑے رہیں، انہیں کوئی روک نہ پائے، ان میں اتنی صلاحیت ہو، باصلاحیت بچے ہم نکالیں۔ ہم اپنے اسکولوں کو اتنا بہترین بنائیں، اپنے کالجوں کو اتنا عمدہ بنائیں، ہم پروفیشنل ایجوکیشن کے ایسے ادارے قائم کریں جہاں ہماری بیٹیاں بہترین تعلیم حاصل کر کے نمبر 1 پہ کھڑی ہوں، چاہے IAS کے امتحان ہوں، چاہے جوڈیشری کے امتحان ہوں، چاہے آرمی اور پولیس میں بھرتی کے سوال ہوں، ہمارے بچے جو ہیں کسی سے کم نہ ہوں۔ کیونکہ ہمارے لیے کوئی ریزرویشن نہیں ہے ہندوستان میں، ہمارے سامنے 10 مصیبتیں ہیں، لیکن سب مصیبتوں کا سامنا کیا جاتا ہے جب آدمی فیصلہ کر لیتا ہے، اس کا ایمان پختہ ہوتا ہے، اس کا اعتماد جو ہے متزلزل نہیں ہوتا، اس کے ساتھ آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ تو میں تو آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں، آج ایک بار پھر، بار میں نے اپیل کیا، لیکن آج خاص طور پہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے تعلیم یافتہ بچے ہیں، جو کچھ حاصل کر چکے ہیں، انہیں اپنے اپنے محلوں میں کوچنگ کلاسز شروع کرنی چاہیے ان بچوں کے لیے جو 8ویں 10ویں 12ویں کے امتحان دے رہے ہیں، کیونکہ اب سینٹرل یونیورسٹیوں میں داخلے کے لیے آپ کو کمپٹیٹیو تیاری کرنی ہوگی۔ وہ تیاری ہمارے بچے افورڈ نہیں کر پاتے کوچنگ سینٹرز میں لاکھوں روپے کی فیس دے کر۔ آپ کھولیے اپنے اپنے محلوں میں فری کوچنگ سینٹر، آپ کھولیے اپنے اپنے محلوں میں اپنے بچوں کو پڑھانے کا طریقہ۔ آپ اپنے بچوں کو، ہمارے بچے انگریزی میں پیچھے رہتے ہیں، اس لیے انٹرویو میں پیچھے رہ جاتے ہیں، تو انگریزی کی کیسے آپ بہتر تعلیم دے سکتے ہیں؟ انہیں اسپوکن انگلش جو ہے اس کی پریکٹس کرائیے، جگہ جگہ کھولیے ادارے، مسجدوں میں کھولیے، اپنے خالی جس وقت ہوتا ہے اس میں وہ کام ہو سکتے ہیں، اپنے گھروں میں کھولیے۔ اور ساتھ ہی آن لائن ایجوکیشن آج بہت امپورٹنٹ ہو گئی ہے، تو ہمارے جو نوجوان واقف ہیں آن لائن ایجوکیشن سے، جو IT کے ایکسپرٹ ہیں، وہ آن لائن ایجوکیشن کا ذریعہ کریں تاکہ ہمارے مدرسوں میں جہاں اچھے ٹیچر نہیں پہنچ پاتے وہاں آن لائن ایجوکیشن پہنچے۔ ہمارے بہت سارے اسکول ایسے ہمارے بچے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن وہاں پر ٹیچر اچھے نہیں ہوتے، ہم اچھے ٹیچر لا نہیں پاتے، ہم ان کو اتنی تنخواہیں نہیں دے پاتے، تو آن لائن ٹریننگ کے ذریعے اس کو کیجیے۔ ہم لوگ تو ایک قدم اٹھا رہے ہیں، میں آپ کے سامنے آؤں گا اس قدم کے ساتھ۔ پچھلے تقریباً 6-8 مہینے سے ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ اس ملک کے بہت ہی سرکردہ لوگ ہیں جو پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کی تعلیمی حالت بہتر بنانے کے لیے ایک تحریک بنا رہے ہیں۔ اس تحریک کا مقصد ہوگا پورے ہندوستان کے جو ادارے ہیں، اسکول ہوں، کالج ہوں، مدرسے ہوں، ان سب کو ایک لڑی میں پرو دینا اور ان کے درمیان ایک ایسا رابطہ قائم کرنا، سینرجی پیدا کرنا، کوآپریشن اور کوآرڈینیشن پیدا کرنا کہ جس کے ذریعے
جو اچھے اسکول ہیں وہاں سے ٹیچر آ کے جو اسکول دقت میں ہیں وہاں پر کام کر سکیں, ان کو ٹریننگ دے سکیں. جو وہاں کے ٹیچر ہیں وہ ان اسکولوں میں جا کر کچھ عرصے رہیں, ٹریننگ حاصل کریں. بچوں کا ہم جو ہے ایکسچینج کریں. ساؤتھ کے جو ہمارے اچھے اسکول ہیں وہاں ہمارے کچھ بچے جا کے گرمی کی چھٹی میں وقت گزاریں, وہاں ان کو کوچنگ ملے. وہاں سے بچے ہیں وہ ہمارے یہاں آ کے وقت گزاریں. اس طرح سے اس کام کو کرنا ہے. اسی طرح مدرسے ہیں, بہت سارے مدرسوں کے بچے بہترین ہوتے ہیں, بہت سمجھدار ہوتے ہیں, ان کو صرف راستہ دکھانے کی ضرورت ہے. تو ان بچوں کے لیے اگر اسکولوں میں کوچنگ کلاسز گرمیوں کی چھٹی میں شروع کی جا سکیں تو میں سمجھتا ہوں اس کا بہت فائدہ ہوگا. آپ کہیں گے کہ اس وقت تو آگ ہمارے سامنے ہے, آپ جو ہے تعلیم کی بات کر رہے ہیں, تو میرے عزیزوں قومیں بنتی ہیں اگلے 100 سال کی پلاننگ کر کے. قومیں روز آگ لگتی آگ کو بجھا کر قومیں نہیں بنتی. ہاں آگ بھی بجھانی ضروری ہے, اس کے لیے لوگ کام کریں, اس کے لیے کر رہے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کو لمبی پلاننگ بھی کرنی ہے, جو سر سید احمد خان نے کی تھی, جو ڈاکٹر ذاکر حسین نے کی تھی, جو حکیم عبدالحمید صاحب نے کی تھی. اسی پلاننگ کی ضرورت ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو میرے عزیزوں ہم جو ہے اسی طرح سے گھٹوں میں چلے جائیں گے. اس وقت کوشش ہمیں گھٹوائز کرنے کی ہے, ہمیں ایک گھٹوں میں دھکیلنے کی ہے, ہمیں گھٹوں میں نہیں جانا ہے. اور آپ دنیا کی اقلیتوں سے سیکھیے, آپ سکھوں سے سیکھیے. 1984 میں جب دنگے ہوئے ہیں اس کے بعد سکھوں نے سر جھکا کر اپنی تعلیمی اور اقتصادی حالت بہتر بنانے کے لیے کام کیا ہے, اور نتیجہ ہوا کہ وہ ایک بار پھر سب سے آگے ہو گئے, صف اول میں ہو گئے. اس ملک میں جو دوسری اقلیتیں ہیں وہ صف اول میں ہیں, چاہے وہ عیسائی ہیں چاہے دوسرے ہیں, کیونکہ وہ تعلیم پہ زور دیتے ہیں. عیسائیوں کی ساری طاقت اس ملک میں تعلیم ہے. اور اسی طرح سے دنیا بھر میں یہودیوں سے زیادہ ظلم تو دنیا میں کسی پہ نہیں ہوا. ہمارے بھائی ہیں یہودی, ان کے اوپر جو ظلم ہوا اس ظلم سے وہ کیسے نکلے؟ تعلیم کے ذریعے. انہوں نے بہترین سائنٹسٹ پیدا کیے, بہترین رائٹرز پیدا کیے, بہترین انجینئر پیدا کیے, اور بہترین بزنس مین پیدا کیے, بینکرز پیدا کیے. میڈیا میں جا کے انہوں نے مقام حاصل کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ صف اول میں آ گئے. اس لیے یہ کہنا ہے کہ صاحب ہمارے سامنے کوئی راستہ نہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے, نہیں, راستے ہیں, لیکن آپ کو دوسروں سے محنت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو غلطی کرنے کا حق نہیں ہے. دوسرے غلطی کریں گے تو ان کی غلطی کہلائے گی, آپ غلطی کریں گے تو پوری قوم کی غلطی کہلائے گی, وہ ایک جرم کہلائے گا. اس لیے آپ کو غلطی کرنے کا بھی حق نہیں ہے, آپ کو پیچھے رہنے کا حق نہیں ہے. آپ کو ہر حال میں 21 رہنا ہے. جو 19 رہے گا وہ اقلیتی 19 رہنے کا حق نہیں رکھتا, وہ پیچھے رہ جائے گا. دوسرے لوگ 18 رہ کر بھی آگے بڑھ سکتے ہیں, 17 رہ کر بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. ان کے لیے ریزرویشن ہے, ان کے لیے اور بہت سارے راستے ہیں, آپ کے پاس نہیں ہیں. لیکن اس ملک کے 20 کروڑ مسلمان جو ہیں وہ دنیا کی بہت بڑی طاقت ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کی تعمیر میں, ہندوستان کو آگے لے جانے میں, ہندوستان کو صف اول کا سپر پاور بنانے میں ہندوستانی مسلمانوں کا سب سے زیادہ کردار ہوگا. اور ہم پوری دنیا کو دکھائیں گے کہ ہندوستانی مسلمان سب سے آگے ہے, کسی سے کم نہیں ہے. اور ہندوستان کے عوام, ہندوستان کی حکومت کسی کی بھی ہو, مجبور ہو جائیں گے ہماری عزت کرنے کے لیے, کیونکہ ہم ملک کے لیے اس طرح سے کام کریں گے کہ وہ ان کے پاس راستہ نہیں رہے گا. ہم ایک نہیں, ہمیں ہزاروں ڈاکٹر عبدالکلام پیدا کرنے ہیں, تبھی ہماری بات بنے گی. اور آنے والے وقت میں مجھے یقین ہے کہ ایسا ہوگا. لوگ جاگ رہے ہیں, ہماری خاص طور پہ بیٹیاں جاگ رہی ہیں, بیٹیاں بہت آگے جا رہی ہیں. بیٹوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ آپ بھی آگے آ جاؤ, انشاءاللہ سب کو کامیابی ملے گی. بہت بہت شکریہ, خدا حافظ. آئندہ بھی میں ان باتوں کو لے کر آپ کے درمیان آتا رہوں گا, اور مجھے یقین ہے کہ میری ان باتوں کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں گے, کیونکہ یہی ہماری تحریک ہے. اسی کے ذریعے ہم اپنے لوگوں کو جگا سکیں گے. بہت شکریہ, خدا حافظ, السلام علیکم.